ماہر معاشرت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب ویسے کیا ستم ظریفی ہے کہ قرض ملنے پر ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ہماری معیشت کو اس کی ضرورت ہے, لیکن کیا وہ دعوے ہوا کرتے تھے اور خواہش ہوا کرتی تھی کہ ہم اس کشکول توڑ دیں اور اس سلسلے سے نکل سکیں. تو جب میں قرض بھی کہتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ سین کا ساؤنڈ نہ آئے, انگریزی والا ساؤنڈ نہ کرے. آپ کے کیا کامنٹس ہیں ویسے اس پہ؟ صاحب یہ بات تو بالکل درست ہے نا کہ اگر کوئی ملک 24ویں بار آئی ایم ایف کے پاس جائے جو لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے, آئی سی یو کا ڈاکٹر ہے, کچھ تو آپ نے پھر 77 سال میں ایسا کیا ہے نا کہ آپ اپنی معیشت کو خود سنبھالا نہیں دے سکے. یہ بات آپ کی بالکل درست ہے. دس از پاکستان's ٹائم فار انٹروسپیکشن. دس از پاکستان's ٹائم ٹو تھنک کہ آپ نے ایک ٹائم اور ایک بریدنگ اسپیس جو ہے وہ کر لی ہے اگلے 2-3 سال کے لیے. میں 2-3 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے انٹر بہت سے پروگرامز کیے ہیں, کمپلیٹ صرف ایک پروگرام کیا ہے جو 13-16 کا لانگ ٹرم پروگرام تھا. سو آپ نے یہ بریدنگ اسپیس بائی کر لی ہے, اور اس بریدنگ اسپیس کو بائی کرنے کی آف کورس ایک پالیسی انسٹرومنٹس کی قیمت ہے, اور وہ پاکستان کے ہر شہری نے, آپ نے, میں نے, ٹیکس پیئنگ شہری نے 1800 ارب کے ٹیکسز, بجلی 29 روپے ایوریج سے 34 روپے کرنی پڑی, کچھ ایس او ای کے ریفارم کرنے پڑے. یہ سارے کام آپ کو کرنے پڑے تو انٹر دی پروگرام ایز پرائر کنڈیشن بجٹ ان کے ساتھ بنانا پڑا سو دیٹ آپ کو ایک میکرو اسٹیبلٹی آ جائے. سو ہیئرز واٹ وی ہیو گاٹن آؤٹ آف, جو صدف کہہ رہی تھی. دیکھیں ملا کیا ہے, ملا یہ ہے افراط زر آج 9.6% پہ ہے, قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2, روپیہ سنبھل گیا ہے, یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے, کہیں 315 20 25 سلائیڈ کر رہا تھا, آج 278-80 پر سٹیبل ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس لیکوڈیٹی ہے ٹو موپ اپ ریزروز 9.5 ارب ڈالر پہ ہیں, 1.1 ارب ڈالر ایڈ کر لیں تو 10.5 کو کراس کر جائیں گے. سو کیا ہوا ہے کہ آپ کی جو بیرونی, جو صدف کہہ رہی تھی, بیرونی جو لرکنگ چیلنجز تھے, 26 ڈالر جمع کرنے تھے, 12.7 ارب ڈالر مؤخر ہو گئے, 4 ارب ڈالر کمرشل کے ری پروفائل یعنی کہ رینیو ہو جائیں گے, ملٹی لیٹرلز اگلے دن انہوں نے پیسے دے دیے. سو دیٹ از واٹ ہیز ہیپنڈ. لیکن خاقان صاحب جس طرح بات کر رہی ہیں آئی ایم ایف کی سربراہ, ان کی باتوں سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شی از سو ہیپی کہ پاکستان سے جو ڈیمانڈ تھی, جو اصلاحات کی پرٹیکولرلی میں بات کر رہی ہوں, کہ پاکستان امیروں سے ٹیکس لے کے غریبوں کی مدد کر رہا ہے, معاشی اصلاحات کی ہیں تو معیشت بہتر ہوئی ہے. کیا واقعتاً معاشی اصلاحات کی وجہ سے ہماری معیشت اس طرح پرفارم کر رہی ہے, یا یہ صرف ایک بریدنگ اسپیس ہمیں ملی ہے اور سب اچھا کی رپورٹ دے رہی ہے آئی ایم ایف کی سربراہ؟ اور کیا واقعی امیروں سے لے کے غریبوں کو دیا جا رہا ہے؟ امیروں سے ٹیکس لے رہے ہیں. یہ کب ہوا؟ So let's look at where یہ تو ہم نے ایک انڈیکیٹرز میکرو اسٹیبلٹی کے آن دی ہائر لیول بیان کیے. اگر آپ پاکستان کی معیشت کے جو امیجیٹ جن کو ہم ہائی فریکوینسی انڈیکیٹرز کہتے ہیں وہ دیکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایکچولی کھڑے کہاں ہیں. سیمنٹ سیلز نیچے ہیں, پاکستان کی بجلی کی کھپت ڈراپ کی ہے, پاکستان کی جو گاڑیوں کی سیل ہے وہ ڈراپ کی ہے. تو اوور آل جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم نے توڑا ہے, ہم نے اس کو سلو کیا ہے. ایک تو یہ بات یاد رکھیے, جو ہماری گروتھ ہے وہ 2-2.5-3% کے ارد گرد ہے. یہ کسی بھی طرح اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم 15 لاکھ یا 20 لاکھ نوکریاں کریٹ کر سکیں. دیٹ از the real relief to the people of پاکستان. تیسری بات یہ ہے کہ ٹیکسز, سوری ٹو انٹرپٹ, یعنی کہ ایک عام آدمی کی پرچیزنگ پاور اتنی گر گئی ہے کہ ڈیمانڈ ہی نہیں رہی, تو پھر ظاہر ہے اس کی سکت ہی نہیں رہی کہ وہ جا کے یہ خرچ کر سکے. تو ڈیمانڈ سپلائی کی وجہ سے بھی اس چیزیں جو ہے وہ اس طرف آئی ہیں. تو یہ تو ایک کاسمیٹک میجرز ہیں. سو آپ نے ایک آئی سی یو کے پیشنٹ کو اسٹیبلائز کر لیا ہے. اسٹیبلٹی مطلب یہ ہے کہ اب افراط زر کم ہو گئی ہے, تو اگر اے آر وائی آپ کے 15-20% تنخواہ بڑھاتا ہے, میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہوگی, تو آپ کی جو قوت خرید ہے وہ اس سال بہتر ہوگی. بٹ دا ریئل پوائنٹ از کہ یہ جو بریدنگ اسپیس ہے اس کو جب تک یوٹیلائز نہیں کریں گے ایف پی آر کی براڈننگ کے لیے, ورٹیکل اور ہاریزونٹل ٹیکسز کو کرنے کے لیے, ایکوٹی, اس سے کیا مطلب, آج بھی جو ریئل اسٹیٹ ہے آپ کا وہ 14% ٹیکس دیتا ہے, جو انکم والا ہے وہ 35 سے 40% دیتا ہے. اب یہ کام آئی ایم ایف نے نہیں کرنے ستی صاحب, یہ کام آپ نے کرنے ہیں. انرجی کی قیمت بڑھانا آئی ایم ایف کا پالیسی فریم ورک ہے اسٹیبلٹی کے لیے. انرجی کے چیلنج کو ٹھیک کرنا, پرائیویٹائزیشن کرنا, ٹیرف ریفارم کرنا, سبسڈی کو ڈائریکٹ کرنا, یہ کام آئی ایم ایف کے نہ وہ کرتا ہے نہ ہی ان کے ہیں. وہ آپ کو ایک ہر طرح کی سو ہوتا یہ ہے کہ ایوری ٹائم وی گیٹ دس بریدنگ اسپیس
we don't use it prudently to do all the things. Exactly, that is the problem. اچھا مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا, کل ایپٹما کے چیئرمین سے ہماری بات ہو رہی تھی. اچھا they were very concerned کیونکہ آپ کو بھی فگرز پتہ ہوں گے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے, پھر جو بجلی وغیرہ ہے جو وہ ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں مہنگی بھی پڑتی ہے, ایکسپورٹ آرڈرز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چائنا والے زیادہ بہتر انداز سے پورے کر لیتے ہیں, باقی ملک کر لیتے ہیں. کیا اس معاملے کو کہیں دیکھا جا رہا ہے, اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ یہ توجہ طلب مسئلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر مصنوعی لحاظ سے معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا تو وہ سوٹ تو کرے گا, لیکن فار شارٹ ٹرم, لانگر ٹرم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصانات ہوں گے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ تو دیکھیں نا, شارٹ ٹرم میں تو کوئی اور چارہ نہیں تھا. گو ٹو دی فنڈ, ان کی جو اپروچ ہے اس کو استعمال کریں, یعنی کہ سلوئنگ آف دی اکانومی کو, جس طرح ڈیمانڈ کو سنبھالنے کو. پر یہ صرف آپ کو وہ بریدنگ سپیس دے رہا ہے کہ جو اب کام کہہ رہے ہیں, جیسے انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس کا فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے ستی صاحب. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے جتنی چیزیں ہیں, اب پاکستان نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے؟ میں نے آج تک کسی پالیسی فریم ورک میں ایک پرچہ نہیں دیکھا کہ پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی, پیداواری صلاحیت مینوفیکچرنگ کی, پیداواری صلاحیت سروس سیکٹر کی. اس کے علاوہ پراسپیرٹی کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو, مثلا ابھی اے آئی آیا ہے نا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے, امریکہ کی پیداواری صلاحیت بڑھ گئی ہے, یعنی کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, میری بھی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. ستی صاحب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے میں کیا رہا ہوں. یہ انڈیویجول لیول ہے. جو ای میل میں 7 منٹ میں لکھتا تھا, میں اے آئی یوز کرتا ہوں, وہ مجھے 1 منٹ میں وہ ای میل جنریٹ کرتا ہے, میں اگلا منٹ اس کو ٹھیک کرتا ہوں تو وہ میرا 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے نا. اور جو ظاہر ہے جتنا جلدی پرفارم کرے گا اتنے جلدی ارن کرے گا. سو پاکستان ہیز ٹو چینج اٹس نیریٹو فرام دیٹ getting companies to come from abroad and doing all this, اور bottom up اپنی companies, اپنے cluster, اپنی industry, اپنی پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی. یہ ہے وہ ٹائم جو آپ نے بائی کیا ہے. یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ستی صاحب, وہ بھی پھنس گیا ہے کہ ہم ساری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح رینٹ سیکنگ, سستی بجلی, سستے کانٹریکٹ, آئی پی پیز کے کانٹریکٹ, 17% گارنٹیڈ ریٹرن, اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس آلسو. انرجی سیکٹر ٹھیک کرنا ہے, کوئی اس میں دو آرا نہیں ہے, بٹ ایفیشنسی بڑھانی ہے کاٹن کی پیداوار کی, اس طرف بھی تو پاکستان نہیں توجہ ذرائع بڑھانے ہیں, یہ اس پر بہت فوکس ہے. خاقان صاحب ایک اہم سوال, ایٹ واٹ کاسٹ ہمیں یہ پروگرام ملا ہے, اور کیا عوام تیار رہے, ماسز تیار رہیں, مزید سختی آئے گی, مزید ٹیکسز لگیں گے, کیا ہوگا ہمیں جو 37 ماہ گزریں گے, ہمیں پورے 7 ارب ملنے؟ پروگرام کر لینا, اس کا اجرا کر لینا, دیٹس جسٹ the first step, into the room. اب اس کمرے میں آپ نے جا کے 3 چیزیں کرنی ہیں. آپ کو اسٹرکچرل بینچ مارکس ملیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی لیجسلیشن چینج کرنا ہے, کوئی آپ نے پالیسی فریم ورکس چینج کرنے ہیں, ٹیکس براڈنگ اس میں آ سکتی ہے. اب ایک نئی چیز آئی ہے نیشنل فسکل پیکٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ NFC نہیں کرتے نا, سو دیٹ ہیئرز دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ. لیٹس سے کہ آپ NFC خود کر لیتے, رائٹ, آپ NFC کو ریویو کرتے. میں نے بار بار کہا ہے 60% پروونسز کو دیا ہوا ہے, آپ کو جا کر بات کرنی پڑے گی ان سے. تو پھر کیا ہوا؟ سو IMF آیا, IMF نے کہا آپ NFC نہیں کرتے, اب آپ ایک فسکل پیکٹ کریں آپس میں. یعنی کہ انہوں نے آپ کو ایک رد و بدل دے دیا کہ یو کین ڈو دس انسٹیڈ آف ڈوئنگ. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف تبھی ہوتا ہے نا کہ اگر ملک خود یہ سارے کام کر لیں تو کوئی آپ کو آ کر نہیں بتائے گا کہ یہ کام کرنا پڑے, معیشت کو نہ چلانا پڑے. سو آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے. بٹ فار دا پیپل آف پاکستان the hope is کہ یار I think the worst of macro instability is probably over. اب جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے, آئی تھنک انرجی پرائسز کا بھی پاس تھرو ہو گیا ہے. یہ پروبیبلی ریزروز بھی بلڈ ہو جائیں گے, ایف ایکس کی اسٹیبلٹی بھی رہے گی. سو دا ورسٹ آف افراط زر جو سب سے بڑا ٹیکس ہے, اور اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مثبت آغاز ہو گیا. یہ بیسکلی بریکنگ نیوز بھی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک تو کاروبار کا آغاز مثبت ہوا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے بیکاز آف دس تھنگ. اور 100 انڈیکس میں 504 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے, اور 82,752 پوائنٹس پر اس وقت, یعنی کہ ابھی تو صبح ہے لیکن اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے. تو دس سیمز لائک اے گڈ تھنگ. ویسے یہ
تو خاقان صاحب ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں بہتری ہو رہی ہے, یا اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے بیسکلی؟ دیکھیے, اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جو اکنامک ایجنٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے دن بہتر ہیں. تو میں اگر آج اے آر وائی کا جو شیئر ہے اگر وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہے تو وہ میں 10 روپے میں خرید لوں تو اے آر وائی کو زیادہ ملیں گے ایڈورٹیزمنٹس, ان کی زیادہ آگے ویورشپ ہوگی, تو یہ شیئر 10 کی بجائے 15 روپے پہ چلا جائے گا. سو اکنامک ایجنٹ یہ سوچ رہا ہے. پروفیٹیبلٹی کمپنیز کی ٹھیک رہی ہے, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی انفلیشن ہو تو قیمتیں بڑی ہوئی تھی نا, سو دے میڈ مور پروفٹس. بینکوں کی پروفیٹیبلٹی اس لیے صحیح رہی کہ سارا جو ہمارا بینکنگ پروفٹ ہے اس کا لارجر پارٹ تو گورنمنٹ سے آ رہا ہے. ایک آخری بات یہ کروں گا کہ اس پروگرام میں جو نہیں ہے اس کی بھی بات کر لیں تاکہ یہ بھی آن ریکارڈ آ جائے. ایکسپینڈیچر ریفارم جو ہے وہ اس پروگرام میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کو مطلب 13 ٹریلین بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اگر ہمیں 13 ٹریلین کے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں, یہ تو اگلے مطلب 15 سال میں بھی نہیں ختم ہو گئے. اس کو ٹھیک کرنا, پینشن ریفارم, سبسڈی کا ریفارم, جو ہم پروونسز کو دیتے ہیں اس کا ریفارم, اور سب سے بڑی چیز پاکستان کے ڈیٹ کو سنبھالنے کے لیے یہ بالکل سسٹینیبل ہے اگر آپ ایڈجسٹمنٹس کریں. اب یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ سارا ایمفسس ٹیکس پہ چلا گیا ہے, پر جو خرچہ کرتی ہے حکومت, جو خرچہ کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹس, اس کو بھی سوچیں. ایک مثال دوں بڑی آسان سی, 3 پروونسز میں تو حکومت اور فیڈرل میں ایک ہے, اور چوتھی بھی جو ہے کوآپریٹ کر رہی ہے. آپ یہ تو کیجئے نا کہ آپ انہیں کہیے کہ اس دفعہ ذرا سرپلس زیادہ بنا دیں تاکہ 1800 کی بجائے آپ کو 1300 کے ٹیکسز لگانے پڑیں. ایک مثال دے رہا ہوں. There are always solutions that you can put to the IMF which don't put a burden. But alhamdulillah, let's say کہ پروگرام کا اجرا ہو گیا ہے, اب اس کو فالو کرنا ہے. پہلا جو آپ کا چیلنج ہے وہ کیا ہے صدف؟ 30 ستمبر کو جو فگر آئیں گے ایف بی آر کے اور جو ہم نے طے کیا ہوا ہے فنڈ کے ایگریمنٹ میں, I really hope کہ شارٹ فال اتنا بڑا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایڈیشنل ٹیکسیشن میں جانا پڑے. That's where the country stands. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم نے پورا ریلائی ہی ٹیکسیشن پہ کر لیا ہے تو پھر سب کو انتظار ہے کہ جی یہ جو گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو.